سنو، اللہ اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ بہت ہی بہترین سوال ہے کہ خدا جو تمام عالمین کا پروردگار ہے، کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا نظام ہے، کہ جو بہترین حفاظت کرنا جانتا ہے اور جس کے قہر سے بڑا دعوے خدائی کرنے والا بچ نہ سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی حال ہی میں کعبے کی شبیہ کے جیسی سکرین بنا کر سعودی عرب میں جو بے حرمتی کی گئی ہے، اس سے کوئی مسلمان انجان نہیں ہے، اور جب کسی نے ایسی کوشش کی ہے تو وہ ایسا غرق ہوا کہ اس کی نسلیں باقی نہ رہیں، اور جو باقی رہے وہ سوائے نشانہ عبرت کے کچھ حاصل نہ کر سکے۔ اور پھر جب بھی کسی نے کعبے کی طرف غلط نگاہ سے دیکھا تو وہ خدا کے عذاب میں مبتلا ہو کر مقدر میں لعنت لے کر مرا۔ اور جب عربوں کو دین پھیلانے کا موقع ملا تو انہوں نے فساد پھیلایا اور بے حرمتی کی، اور عذاب الہی کو بھگتا بھی ہے۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جسٹ کیوب ہے یا جسٹ اسکرین ہے، تو آئیے اس حقیقت سے بھی ذرا پردہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس کیوب کی آخر حقیقت کیا ہے جو آپ لوگوں سے چھپائی جا رہی ہے؟ یہودیوں کی کتاب میں دجالی مختلف سائن ہیں، جس میں ٹرائنگل، اسٹار اور بھی بلیک کیوب جیسے سائن موجود ہیں، جسے وہ دجالی سائن کہتے ہیں۔ آپ ذرا غور سے سنیے گا کہ یہودیوں نے پہلے اہرام مصر پر قبضہ کیا، پھر مسجد اقصی پر قبضہ کیا، اب یہ کیوب کو کعبے سے ملانا شروع کر رہے ہیں۔ یقین کریں کہ یہودی اپنے انجام سے بے خبر ہیں، اور گویا یہ یہودی اپنی تباہی کی آخری سیڑھی پر کھڑے ہوئے ہیں اور بھاگتے پھر رہے ہیں، اور اب عرب میں آ کر پنجے گاڑنا شروع کر دیے ہیں، اور اب وہ ہر شرمناک ہتھ کنڈے نام نہاد مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنا رہے ہیں، جنہوں نے منہ سے کلمہ تو پڑھا لیکن دل سے اقرار نہ کیا۔ اور ہم یہ علل اعلان بتاتے چلیں کہ تمہاری یہ حرکتیں تمہیں شروع سے راندہ درگاہ کر رہی ہیں۔ اور قرآن کا وہ تذکرہ یاد کرو کہ جب ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ کعبے کو گرانے آ رہا تھا لیکن خود نیست و نابود ہو گیا۔ اسی طرح اللہ ظالم کو مہلت دے کر حجت تمام کرتا ہے، اور وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا بہتر جانتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ جب بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا اور مکہ معظمہ کے نواح میں پہنچا تو اہل مکہ کے مال کو لوٹ کر چلا گیا، جس میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ جب حضرت عبد المطلب کو یہ معلوم ہوا تو وہ بادشاہ ابرہہ کے پاس گئے۔ جیسے ہی آپ دربار میں پہنچے تو بادشاہ ابرہہ نے آپ کو دیکھا، آپ کو دیکھتے ہی بادشاہ ابرہہ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اس وقت ابرہہ ایک ریشمی خیمہ تخت پر بیٹھا تھا۔ ابرہہ نے دیکھا کہ حضرت عبد المطلب کے چہرے پر ایک نور تجلی ہے۔ یہ نور تجلی حسن و جمال اور ہیبت و وقار کو دیکھ کر حیران رہ گیا، اور کہنے لگا کہ آپ کے آباء و اجداد میں بھی یہ نور تھا، اور کہنے لگا کہ آپ لوگ فخر و شرف کے سبب تمام فضیلتوں میں بلند ہیں، اور آپ کو اپنی قوم کا سردار بزرگ ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اس بادشاہ ابرہہ کے پاس ایک سفید ہاتھی تھا جو تمام ہاتھیوں سے بڑا اور الگ تھا، اور یہ اس ہاتھی کے سبب دوسرے بادشاہوں کے مقابلے میں خود پر فخر کرتا تھا۔ اس نے اس ہاتھی کو دربار میں لانے کا حکم دیا تو ہاتھی کو خوب آراستہ کر کے دربار میں لایا گیا، لیکن جیسے ہی یہ سفید ہاتھی حضرت عبد المطلب کے قریب پہنچا تو حضرت عبد المطلب کے سامنے سجدے میں جھک گیا، حالانکہ اس نے ابرہہ کو جو اس دور کا بادشاہ تھا اسے کبھی سجدہ نہیں کیا تھا۔ پھر اسی سفید ہاتھی نے بقدرت الہی عربی میں حضرت عبد المطلب کو سلام کیا، اور پھر کہنے لگا کہ اے بہترین نور خلائق، اے خانہ کعبہ و زمزم اور جد بہترین پیغمبران پر میرا سلام ہو، اور اس نور پر جو آپ کے صلب میں ہے۔ اے عبد المطلب، عزت و شرف صرف آپ کے لیے ہے، آپ ہرگز ذلیل و مغلوب نہیں ہو سکتے۔ اب جب ابرہہ نے یہ عجب کیفیت دیکھی تو ڈرا اور قدم پیچھے کی جانب ہوئے، اور سمجھا کہ یہ جادو ہے، اور ہاتھی کو واپس لے جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب سے پوچھنے لگا کہ آپ یہاں کس لیے آئے؟ میں نے آپ کے سخاوت و شرف کا سنا ہے، لیکن اب آپ کے جمال و جلال اور عظمت و ہیبت کو بھی دیکھ چکا ہوں۔ آپ کی جو حاجت ہے میں اسے پوری کروں گا، لہٰذا آپ مجھ سے اپنی خواہش بیان فرمائیے۔ اور اندر ہی اندر یہ سوچنے لگا کہ حضرت عبد المطلب کعبے کو خراب و برباد کرنے سے منع فرمائیں گے، لیکن حضرت عبد المطلب کا جواب سن کر حیران رہ گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ تیرے سپاہی میرے اونٹ چرا لے گئے ہیں، وہ مجھے واپس لا دے۔ ابرہہ نے جب یہ سنا تو غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ کی عزت میری نگاہوں میں کم ہو گئی ہے، میں آپ کے خانہ اشرف کو برباد کرنے آیا ہوں، آپ اپنے خانہ اشرف کو بچانے کے بجائے مجھ سے اپنے اونٹ مانگ رہے ہیں۔
اس پر حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ لوگ جہاں حج کرنے جاتے ہیں وہ خدا کا گھر ہے، میں صرف اپنے اونٹ کا مالک ہوں اور اس گھر کا مالک ہر ایک سے زیادہ قوت والا ہے، اور وہ اپنے گھر کی حفاظت و حمایت کرنے کا دوسروں سے زیادہ حقدار ہے۔ یہ سن کر ابراہہ نے اونٹ واپس کر دیے اور حضرت مطلب اپنے اونٹ واپس لے آئے۔ جب حضرت مطلب اپنے اونٹ واپس لے آئے تو لوگوں نے حضرت مطلب سے کہا کہ ہم کیا کریں، ابراہہ لشکر لا رہا ہے، خانہ کعبہ کی کیسے حفاظت کریں؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ تم صرف اپنی جان کی حفاظت کرو اور اپنا مال ڈنگر لے کر پہاڑوں پر چلے جاؤ، باقی خدا اپنے گھر کی حفاظت جانتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی ابراہہ کا لشکر خانہ کعبہ کی طرف ہاتھیوں کو لے کر بڑھا تو ہاتھی بیٹھ گئے اور بپھرنا شروع ہو گیا۔ ابراہہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اچانک یمن کی طرف سے جھنڈ دکھنے لگے جو کالے بادلوں کی طرح تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، اور جب یہ ابابیل پرندوں کی فوج قریب پہنچی تو ان کے جھنڈ کے ہر پرندے کے منہ اور پنجے میں کنکریاں تھیں۔ انہوں نے کنکریوں کی اتنی زور سے سنگ باری کی کہ ابراہہ کے لشکر میں قہر الہی کے پتھر پڑنے پر ہاتھیوں میں چھید ہو گئے اور ابراہہ کے لشکر کے لوگوں کے جسم پھٹنے لگے، اور اسی طرح ابراہہ سمیت ابراہہ کا لشکر واصل جہنم ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد قریش مکہ اور کعبہ شریف کی اہمیت ابھر کے سامنے آئی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یاد رہے کہ اس نبی کا چراغ آج بھی موجود ہے کہ جس کا نام مہدی صاحب الزمان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے ایمانوں کو محفوظ رکھے کہ وقت ظہور کے وقت ہم اپنے امام کو پہچان سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری YouTube فیملی کو لازمی جوائن کریں تاکہ ہمارا پیغام ہر پلیٹ فارم پر پھیل سکے، اور یہ ویڈیو بھی شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔